السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسپحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور ہردل عزیز عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو چند دن پہلے بارش ہوئی ہے اس سے تو لگ رہا تھا کہ اب سردی بمبل توش ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ بمبل توش یار، یہ کیا ہوتا ہے؟ بمبل توش کا نہیں تم لوگوں کو پتا؟ نہیں۔ ایک کوئی لینگویج انگریزی پہ یور دیا ہوا، سنسکرت بھی سیکھو۔ مگر ناظرین سردی بمبل توش نہیں ہوئی بلکہ ٹینٹی ڈاؤن ہی رہی ہے۔ یہ صوتی اثرات ہوتے ہیں کئی لفظوں کے، بمبل توش۔ دیکھو لفظ کے بناوٹ سے ہی لگ رہا ہے کہ زیادہ، اور ٹینٹی ڈاؤن اس سے لگ رہا ہے کہ بمبل توش، ٹینٹی ڈاؤن۔ اب یار ٹینٹی ڈاؤن کون سا ہوتا ہے؟ ٹینٹی ڈاؤن یہ ڈاؤن بچا گیا، ڈاؤن بچا گیا تمہیں۔ بمبل توش بھی جو ہے اس کا بھی بمب دیکھو نا یار، بمبل توش۔ ناظرین ویسے تو آج کل کافی سردی کے حوالے سے لطیفے انٹرنیٹ کے اوپر گردش کر رہے ہیں، وہ تو آپ سن ہی چکے ہوں گے کہ جو بندہ آپ کو اس موسم میں چلغوزے چھل کے تو آپ کے آگے رکھ دے اس کی دوستی پہ شک نہ کریں۔ مگر کچھ دن پہلے میں نے ایک اور بھی فکرہ محسوس کیا کہ جو بندہ آپ کو سکوٹر کے پیچھے بٹھا کے خود سکوٹر چلا کے گھر چھڈ کے آئے اس کی بھی دوستی پہ شک نہ کریں۔ ایک اور محاورہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ جس بندے کی رہائی فل نگھی ہو جائے اور اس کے بعد اسے باتھ روم جانا پڑ جائے اور وہ سویر تک کیس بٹنے کی بجائے رہائی پھینک کے تو باتھ روم میں چلا جائے، اس کی حب الوطنی پہ شک نہ کریں۔ یہ کون سی حب الوطنی ہے یار؟ یار باتھ روم وطن کے اندر ہی ہوتا ہے، کوئی باتھ روم جانے کے لیے انڈیا تو نہیں جانا پڑتا۔ تو بیڈ بھی وطن میں ہوتا ہے، بیڈ افغانستان میں ہوتا ہے۔ ہاں تو جب ایک وطن کو آپ کی ضرورت پڑی ہے دوسرا وطن چھوڑنے کے لیے تو پھر وطن دونوں ہی اپنے ہیں، تو پھر حب الوطنی ہی ہوئی نا۔ آ جاؤ آ جاؤ ادھر آ یار جاؤ، تم میرے فلسفے نہیں سمجھ رہے اب۔ میں ہی تو سمجھتا ہوں، بیٹھو۔ یہ بمبل توش فلسفے ہوتے ہیں، بمبل توش۔ ان کو ٹینٹی ڈاؤن نہ کرو تمہاری مہربانی۔ تمہیں میرے فلسفے سمجھنے کے لیے ماجون فلسفی استعمال کرنی چاہیے۔ اچھا جی، وزیر اعلیٰ پنجاب وزراء اور ارکان اسمبلی کی مراد اور تنخواہوں میں 200% اضافے کی سفارش۔ اترک ایتھے نہ رکھی یار تیری مہربانی، اوکے کدھر رکھ۔ 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 200% اکٹھا ایک ہی دفعہ ٹنٹا کر۔ یہ اس کو کہتے ہیں بمبل توش اضافہ۔ اسے ہی بمبل توش نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں کہ انا ونڈے ریوڑیاں پہنچاؤں اپنے انو۔ لاکھوں لوگ ایمان سے بیچارے پروموشنوں کی وجہ سے اور ان کے بجٹوں کی وجہ سے اور خزانوں کے بہانوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ترس رہے ہیں، زندگی ختم ان کی ہو چلی ہے، ان کی بیچاروں کی ترقی، ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اپنا دیکھو انہوں نے کیسا سدھا ہی 200% کر لیا۔ پہلے کون سا حیور وزیر بیچارے سارے ہی پٹھیوں پہ کام کرتے ہیں، سارے ہی ارب پتی لوگ ہیں۔ جو ارب پتی نہیں ہے اس نے الیکشن لڑنا ہی کس لیے ہے؟ یا تو ہے نا سرے سرے ایم این اے ایم پی ایم مسائے کا بوا کھڑکا کے کہتے ہیں کہ بھائی جی دفتر جاؤ گے تو مینوں راہ چ اسمبلی لا دینا، اور سرے سرے مسائے کی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے آتے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے اور سویرے نکلتے ہیں گھروں سے تو 2 3 گڈیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے انہوں نے یہ کلرکوں کی تنخواہیں بتا کے سمجھا کہ سارا پاکستان اب خوشحال ہو گیا، ہوں اپنی طرف توجہ دے۔ ابھی بہت بندہ جناب ایسا پڑا ہوا ہے جو بیچارے ترس رہے ہیں آپ کی حسن نگاہ کو۔ یار آج ویسے لفظ یہ میرے کمال ہی نکل رہے ہیں۔ ہاں مجھے یاد آ گیا وہ ہمسایوں کی طرف سے پوڑی حلوا آیا تھا، وہ کھایا تو اچھے لفظ خوشبودار۔ اچھا جی، پٹھان کوٹ ایئر بیس کی سیکیورٹی کا پول کھل گیا، 50 روپے دے کر کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے، تحقیقاتی ادارے کا انکشاف۔ مودی رے مودی تیرا رنگ کیسا، سنا مودی وہ جہاں حملہ ہوا پٹھان کوٹ ایئر بیس پہ 50 روپے دے کے وہاں پہ جا سکتا تھا بندہ۔ مٹھی گرم کرو 20-50 لی چلو اندر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کسی نے جانا کیوں تھا، 50 روپے رشوت دینے کی کیوں ضرورت ہے؟ وہاں پہ کوئی سرکس لگی ہوئی تھی، کیوں جانا تھا وہاں پہ؟ یار کہنے کا مطلب یہ ہے ان کی انویسٹیگیشن کا
کہ بہت آسان ہے وہاں اندر گھسنا. Exactly, یہ دہشت گرد ایویں نہیں گھس گئے. 50 روپے بات تو تمہاری ٹھیک ہے, سرکس کی ٹکٹ ہوتی ہے, مگر مودی تو پٹھان کوٹ ہوتا ہی نہیں, وہ تو دلی ہوتا ہے. سرکس ادھر کس نے کرنی ہے؟ امیتابھ بچن نے. مودی کون سی آئٹم کرتا ہے؟ بہت اچھے. مودی کی تم ایٹمیں دیکھو تم حیران ہو جاؤ. اچھا. امان سے مودی نے تو وہ ڈڈو والا لباس بھی بنوایا ہوا ہے. وہ ہرا لباس نہیں پہن کے تو ایسے نیچے سے بایو پھنسا کے تو بندہ ڈڈو بنتا, وہ بھی کرتا رہا ہے. اس کی تو ایک اور ایٹم ہے, اوئے ہوئے ہوئے, کڑے میں سے نکلنے والی. نہیں, کڑے میں سے نکلنے والی نہیں جناب, کھوتا اٹھانے والی. اور یہاں پاکستان کی سرکس میں تو بندہ صرف کھوتا اٹھانے کا مظاہرہ کرتا ہے نا. ادھر مودی کی سرکس میں پہلے مودی کھوتے کو اٹھاتا ہے, پھر کھوتا ادمن مودی کو اٹھاتا ہے, اور ساتھ کہتا ہے کہ بھائی جان اب میں بڑا ہو گیا ہوا ہوں, اب صرف آپ ہی نے مجھے اٹھائے, میں بھی آپ کو اٹھا سکتا ہوں. ون ڈش پابندی گھروں پر بھی لاگو. ایتھے رکھ, یہاں پہ کہنا تھا ایتھے رکھ. ادھر جہاں پہ بمبل توش تھا وہاں پہ ایتھے رکھ کہہ دیا, جہاں پہ ایتھے رکھ تھا وہاں پہ کہہ نہیں رکھ. یہ تو اچھا فیصلہ ہے یار. یار یہ کون سا فیصلہ ہے؟ گھروں میں ون ڈش کی پابندی کس لیے؟ حد ہو گئی, یہ اپنے گھر بندہ جو مرضی پکائے. یہ تو بیچارے جو گجرا والا کے لوگ ہیں, ان کی بیویاں تو رویا خامدوں سے چاڑے کھایا کریں گی. 2 3 4 ڈشیں نہ آگے پڑی ہوں, تسلی نہیں ہوتی ہم لوگوں کو. تو میں تو امان سے بجٹ کے حساب سے اگر ایک ڈش بھی پکواؤں نا تو 2 3 خالی ڈشیں ساتھ رکھ لیں. اچھا آئیڈیا. بندہ پکا تو رہے نا, تسلی بھی تو رہے. صاحب یہ گھروں کے کھانوں کی بات نہیں ہو رہی, شادی کے فنکشن میں ون ڈش کی بات ہو رہی ہے. اچھا اچھا اچھا, یہ جو گلی محلوں میں تمبو لگا کے گھر میں شادی کر لیتے ہیں فنکشن میں, میں نے سمجھا شاید جو گھر کا روزمرہ کا کھانا پکتا ہے اس پہ بھی ون ڈش کی پابندی لگا رہے. میں وہی حیران ہو رہا تھا, اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو گورنمنٹ کے لوگ آ کے گھروں میں چھاپے مار کے فریجیں پھولا کریں گے. یہ دیکھیں یہ اندر پنڈیاں بھی پڑی ہوئی ہیں ٹھنڈی, ساتھ یہ اپنے مسلوں کی دال بھی فری کی ہوئی ہے, اور چولہے تک ہی جا رہے ہیں جی. دیکھو 3 ڈشاں یہ رہا, اور یہ جو پیالی میں ایک ٹینڈا پڑا ہوا ہے, یہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے چھاپا مارا تھا تو آپ کو کہا تھا ٹینڈے کا کچھ کر لو. اور چھت پہ آپ نے اینٹینا ڈش بھی لگائی ہوئی ہے, اس کا بھی جرمانہ ہے. وہ والی ڈش کا بھی, اس کو بھی ڈشوں میں لکھیں گے. آپ کی اس ڈش میں لہریں بھی آ رہی ہیں, ڈبل جرمانہ. شادی پر تو واقعی پابندی ہونی چاہیے, بہت اچھی بات. آپ کو پتہ ہے کہ جرمانہ کتنا ہے؟ کتنا؟ 1 مہینے کی قید ہے اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ کریں گے. 20 لاکھ روپے؟ ہاں جی. میرے امار, یہ جو عمارات ہے نا ہمارے, جو اپنے گھروں میں کئی کنال پر مشتمل کوٹھیوں میں یہ فنکشنز کیا کرتے تھے, اب وہ بھی گرفت میں آئیں گے. بالکل. ہاں, وہ اسی چکر میں 10 12 ڈشیں پکا لیتے تھے کہ اپنا ساڈا فارم ہاؤس ہے, ساڈو کی تکلیف ہے. ویسے میں معافی چاہتا ہوں گورنمنٹ صاحب, جو پہلے آپ نے پابندی لگائی تھی شادی حالوں پہ وہ ٹوٹ رہی ہے, تو آپ گھروں پہ پابندیاں کدھر کو ٹور پڑے ہیں. یہ پچھلا اپنا قانون بھی صحیح ٹکا کے سخت کرے. وہاں پہ جناب جہاں جہاں پہ کسی کا وس چلتا ہے یا ایسا جو واقف نکل آتا ہے یا مل لیتا ہے نا, ادھر ڈشیں بد بھی جاتی. صحیح جی. روس کے صدر پیوٹن نے جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل سے ملاقات کے دوران اپنا کتا ساتھ لانے پر سوری کر لی. جرمن رہنما کتے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی. یار اتنے کوئی سوٹی نہیں پڑی. کیوں؟ پیوٹن نو میں بہت مارنا پڑا. یار ادھر کو سوٹی رکھو تمہاری مہربانی. یہ پیوٹن ہر پٹھا کام کرتا ہے. دیکھو ذرا وہ وزیر اعظم جرمنی کی کو ملنے گیا, وہ خطون بیچاری تو ساتھ اپنا بوڑھی کتا لے گیا. ہے اس کی متوجہ, وہ وزیر اعظم ہے آخر کار جرمنی کی, وہ بیچاری اگر کتے سے ڈر کے دوڑ کے میز پہ چڑھ جاتی, آلے دوالے والے سیکورٹی والے تاڑیاں مارنی شروع ہو جاتے, وزیر اعظم ڈر گئی, وزیر اعظم ڈر گئی, وزیر اعظم ڈر گئی. اور تو بیچاری بڑی سخت چوہے سے ڈر جاتی ہے, تو کتا تو بہت بڑا ہوتا ہے. بڑے بیوقوف آدمی ہے. کبھی اس کی خبر آ رہی ہوتی ہے کہ لڑکوں کے ساتھ باہر ہاکی کھیلنی شروع ہو گیا, کبھی اس کی خبر آتی ہے نشانہ بازی کر رہا ہے, اب دیکھو کتا لے کے
वजीर आजम को मिलने चला। डांस बहुत जबरदस्त करता है प्यूटन। हाँ जी, हाँ जी, कराटे बड़े अच्छे खेल कराटे लेता है, आइस हॉकी बड़ी अच्छी खेल लेता है। वाह। सारे पुठे सीधे काम इसको आते हैं, बेवकूफ आदमी को। अपना कुत्ता घर बन के जाया करो, किसी को मिलने जाना होता है तो, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का पता नहीं है। औरतें बेचारी तो ऐसी मासूम होती हैं, चूहा नजर आ जाए तो फटाफट छाल मार के सोफे पे चढ़ जाती है, और उल्टा खामद को कह रही होती है, हाँ क्यों वो डरन क्यों नहीं। बंदा पूछे खामद डरन दिया तो तू केड़ा गन फड़ के तो चूहे ते चढ़ाई कर दी। अच्छा, अब एक बुरी खबर है आपके लिए अजीज साहब। कौन सी? चिड़ियाघर, लाहौर चिड़ियाघर जो है उसकी टिकट 15 रुपए से 40 रुपए कर दी। शाबाश, 15 रुपए से सीधा 40 रुपये टिकट हो हाँ गई। जी। ओ मेरे अम्माल का, 40 की बजाय फिर 45 कह देते। अब बंदा कह तो सकता है ना कि भाई जी उधर असेंबली के अराकीन की भी 200% वधी है तो चिड़ियाघर की भी 200% वधी है, इको गल है। 200% कट्ठी टिकट बता दी। देखो ना जरा, माड़े बंदे के पास एक कोई एंटरटेनमेंट है उसको भी महंगा करते जा रहे हैं। ऐसे ही है। गया हो मैं कल चिड़ियाघर, अच्छा। बेचारा बड़ा गमगीन हुआ था ये पुत्र। ओ बेटा उत्थे बह के मेरी बकवास ही करता रहा, कुछ चंगी गल भी लोगों ने दसिया कर। मैं कहा जी क्या बताऊं, कहते यार बेदरा 40 रुपये टिकट इन्हें कर दी है। कादली 40 कर दी, हूं केड़ा जराफे ने बुआ खोलना करना है, वेलकम टू जू। ओही चिड़ियाघर है, ओही अवे चाची तेरी पीछे बैठी यहाँ थे ना मेरे पिंजरे च मेरे नाले ना ईश्वरिया रहा डक छे। ऐसे तेज जी चिड़ियाघर वाले शेरनी के घर बच्चे होने ते टिकट बता दे। तो यार अल्लाह ने शेर नू खुशी दी तो पब्लिक नू क्यों गम देन दे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस के साथ। यार जुनैद, अमेरिका ने 100 साल बाद भी जो काम करना है ना, उसकी प्लानिंग भी शुरू हो गई हुई है, उस पे वर्क भी शुरू हो गया हुआ है, और कानो कान किसी को खबर भी नहीं होती। वो तड़ातड़ अपनी अगली सदी की भी प्लानिंग कर रहे हैं और उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और भी जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे जो अच्छाई या कोई अच्छा काम या कोई अच्छी कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो रहा हो मुल्क के लिए, वो तड़ातड़ लोग कर रहे होते हैं। यहां हमने तो अपनी जिंदगी में ये देखा, हमारे वतन के अंदर कोई अच्छी बुरी चीज कोई शुरू होने लगे, कोई प्लानिंग होने लगे, कोई काम को शुरू होने के लिए गवर्नमेंट सोचना शुरू करे, पूरा मुल्क जो है ना वो फ्रंट लाइन के ऊपर मिस्त्री बन के खड़ा हो जाता है कि आओ भाई जी साढ़े को पहले पूछो। हमसे ज्यादा पता ही नहीं है किसी को। हाँ, ये देखो ना कि अब वो जो पाक चाइना राहदारी वाला जो मसला शुरू हुआ है सिलसिला, हुकूमत ने वो शुरू किया। चलो हुकूमत वो बता भी रही है, उसके फवायद, मीटिंगें शीटिंगें ये वो भी चल रही हैं। यहाँ के जो लोग थे बड़े बड़े लीडरान ये वो, उनसे भी बातचीत की, सब कुछ हुआ। अब उसके मुखालफीन भी सामने तड़ातड़ बोलना शुरू हो गए हैं। पता नहीं कोई लंबर बनाने के लिए करते हैं या एहसास दिलाने के लिए कि ऐसी भी बेचैया। यार ये 2-4 दिन पहले किसी टॉक शो में एक पॉलिटिकल लीडर ने ये पाक चाइना कॉरिडोर के बारे में ये बात की थी कि कहीं ये मंसूबा भी कालाबाग डैम की तरह फाइलों की नजर ना हो जाए हमेशा के लिए। तो दिल को हाथ पड़ा था ये जुमला सुन के, और हम कितने आराम से मतलब धड़ाधड़ बयान दागते जा रहे हैं इसके यानी हक में भी और इसके यानी ऑपोजिट, बिल्कुल आंखें बंद करके। ना हमें उसके नुकसानात का अंदाजा है, और बिल्कुल ये तुमने ठीक बात की कि हर बंदा मिस्त्री बना हुआ है। एक और एमएनए साहब जो साबिक एमएनए, वो एक चैनल पे बैठे हुए गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो मैंने सिर्फ पता करने के लिए कि इनकी इस मौजू पे कितनी ग्रिप है, मैंने उनको फोन किया और पूछना चाहा कि ये मगरबी और मशरकी रूट का मामला क्या है। वुड यू बिलीव इट कि उनको मगरबी और मशरकी रूट का पता ही नहीं था कि ये है क्या चीज, और बहस कर रहे थे बाकायदा उस मसले पे। यकीन करो बाज टॉक शोज में मशरकी और मगरबी रूट का जिक्र इस तरह किया जा रहा है कि जैसे ये दोनों रूट्स दो अलग अलग मुल्कों में हाँ, ये बड़ी बड़ी मायूस कुन और बड़ी खुदा की कसम खतरनाक सूरत हाल है हमारे मुल्क के अंदर। और पता नहीं इस पे पाबंदी लगाने वाले महकमे कहाँ हैं या कौन लाइन लेंथ इसकी बताने वाले हैं कि किस मसले पे आप कितना को बोल सकते हैं। हर बड़े से बड़े मसले को मुल्क के फायदे में हो, हुकूमत के अवाम के फायदे में हो,
اسے پکڑ کے وہ باندروں کے ہاتھ رضائی آ جاتی ہے. باقی ملکوں میں یہ مسائل نہیں جنم لیتے. ہر بڑے پروجیکٹ پہ مختلف قسم کے جو اختلافات ہیں وہ سر اٹھاتے ہیں, لیکن زندہ قوموں کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے یہ مسئلے مطلب بڑے آسان انداز میں حل کر لیتے ہیں. جب ہمارے یہاں اس طرح کے مسئلے سر اٹھاتے ہیں, بجائے وہ یعنی ان کو ٹھنڈا کیا جائے, وہ مطلب آگ بھڑکتی چلی جاتی ہے ان مسائل پہ. یوں لگتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس میں بڑے نہیں ہیں, اس میں متفقہ جو لیڈرز ہیں جن پر سب کا اتفاق رائے ہو, ان کی کمی ہے. میرا تو خیال ہے کہ جب تک یہ منصوبہ پورا نہیں ہوتا ہے کہ قانون بنائیں کہیں بیٹھ کے, اس مسئلے کے حوالے سے جو اتنا سینسیٹیو اور اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس کے اوپر بولنے کے لیے خدا را کوئی ایسی حدود قائم کی جائے, اور یہ جو اپنی رگیں پھلا کے اور زور زور سے میز پہ موقع مار کے اور بدتمیزوں کی طرح بول کے ٹاک شوز فتح کرنے کے لیے جو آتے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں. ان کو کہیں کہ نا پتر تینوں کھیڈے نستے ہو دیتا ہے نا کھڈاؤنا, ادھر چلا جا میرا پتر انہوں نہ ہاتھ لیں, چلو شاباش اٹھو. یہ سیدھی سی بات ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ایشو ہے, اور ٹیکنیکل لوگوں کو ہی اس کو ہینڈل کرنے دینا چاہیے. بالکل ہے. یا آپ کو کوئی شوق ہے اس کے اوپر بحث کرنے کا یا اپنا موقف دینے کا, تو اللہ واسطے پہلے اس کے متعلق پوری انفارمیشن لے لیں. جب آپ مکمل انفارم ہو اس حوالے سے, پھر آگے اپنے 4 لفظ بول لیں. یا خدا کے لیے اس پہ چھوڑ دیں, وہ کیا بھائی کا نام ہے جو یار اس نام نہ لوگ نہیں, وہ وزیر صاحب جو اس مسئلے کو ہینڈل کر رہے ہیں, یہ احسن اقبال صاحب, یا انہیں کوئی بولنے دیں. ان کی تو اب شکل بھی بیچاروں کی سوٹی پھاڑ کے نقشہ سمجھانے والے ماسٹر جیسی ہوگی. میرا خیال ہے حکمران بھی, خواہ ان کا تعلق وفاقی حکومت سے ہو یا صوبائی حکومت سے ہو, بہرحال کھلے دل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور صوبائی تعصب کو, مطلب وفاقی حکومت کی اگر بات کی جائے تو ان کو اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنے مطلب دماغ اور دل سے کھرچ کر باہر پھینک دینا چاہیے. اس سوچ سے, اس یعنی فریم آف مائنڈ سے باہر آ جانا چاہیے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. حکومتیں آنی جانی ہے, کل پتہ نہیں وہاں پہ کس کی حکومت ہوگی, سندھ میں کس کی حکومت ہوگی. اسی طرح ان صوبوں کو بھی جن کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے تحفظات ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کل کلا وفاق میں ان کی بھی حکومت ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سوچ کے ساتھ بات کرنا کہ یہ پروجیکٹ کسی ایک منصوبے, ایک صوبے کے لیے شروع کیا گیا ہے, یا فلاں صوبے کو مطلب کوئی ہانڈی پک رہی ہے اور اس ہانڈی کی خوشبو بھی فلاں صوبے کو نہیں جانی چاہیے, یہ سوچ بھی میرا خیال ہے کہ انتہا پسندی کی علامت ہے. بہت غلط ہے. اصل میں یار سیدھی بات ہے, صوبائی تعصب یا یہ وفاق وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ سائڈ پہ کرو. سیدھی بات ہے کہ وطن کے لیے, ملک کے لیے, قوم پوری کے لیے جو بہتر ہے وہ ہونے دیں, بس بات. مطلب کچھ اعتراضات جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں, جو صوبے اعتراض کر رہے ہیں, ان کے کچھ اعتراضات میں وزن نظر بھی آ رہا ہے, لیکن کچھ اعتراضات جو ہیں وہ یعنی ان میں نظر آ رہا ہے کہ یہ اعتراض برائے اعتراض ہے. ہو سکتا ہے وہ ایسا بارگیننگ لیوریج حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوں. اسی طرح وفاق کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر اعتراض کرنے والوں کو ملک دشمن نہ قرار دے دیں. ان کی بات سننی چاہیے, ان کا اعتراض بھی سننا چاہیے, لیکن ٹیکنیکل انداز میں بات ہونی چاہیے. اس کا سیدھا ایک میرے ذہن میں جو معزز حال آتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ بے شک آپ مہینے میں 1 یا 2 مہینے میں 1 میٹنگ جو ہے نا وہ فکس کر لیں اور ان ہاؤس گفتگو کریں. میڈیا کے اوپر آ کے اور ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے لمبر بنانے کے لیے اور اپنی واہ کروانے کے لیے یا دوسرے کو ٹانے کے لیے, کم از کم اس ایشو پہ گفتگو پہ پابندی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. جو آپ نے اپنا موقف بیان کرنا ہے یا اپنی پارٹی کا موقف بیان کرنا ہے, اس میٹنگ میں جا کے کریں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ساروں کو کہہ دیں, ایک نوٹس بھیجیں کہ بھائی جی یہ راہداری کے حوالے سے میٹنگ ہوا کرے گی ہر 2 مہینے میں 1 باری, بس آگے اس میں اپنی بات کریں. خبردار کسی بھی میڈیا کے اوپر اس کے متعلق بات کی, کام موقع جائے گا. جس طرح میرے اوپر محلے کے لوگوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, انہوں نے کہا میری بات سنو, کوئی بھی بات ہو اپنے پروگرام میں بیٹھ کے کیا کرو. خبردار ادھر چونک میں کو یہی بننے کی کوئی بھائی آ گیا, وہ ختم بات. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ دورہ پنجاب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پارٹی کے صوبائی رہنما محترم جناب راجہ ریاض. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ ایسا بڑے بجے لگ رہے ہیں. نہیں ایسی تو کوئی بات. راجہ صاحب آپ تو رونے والے ہوئے میں. تسی رو لو پھر.
حد ہو گئی ہے، بات تو کر لینے تھے، کوئی ایسی بات نہیں جی، اللہ کا شکر ہے۔ چہرہ اترا ہوا ہے آپ کا؟ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اللہ کے فضل سے چہرہ بھی ویسا ہی ہے اور میں بھی اسی طرح کا ہی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تک جو خبریں پہنچی ہیں ان کے مطابق تو بلاول آپ پر برس پڑے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہوئی، کیا ہوا پھر؟ یہ غلط آپ کو کسی نے بتایا۔ صحیح کیا بات تھی بتائیں نہیں، نا۔ میں تو گیا ہوں تو بلاول اٹھ کے خوشی سے نعرے مارنا شروع ہو گیا، چاچو راجا آ گیا، چاچو راجا۔ دیکھیں میری بات سنیں راجہ صاحب، جو اخبارات میں خبریں شائع ہوئی ہیں اس کے مطابق تو بلاول صاحب نے آپ کی اچھی خاصی بے عزتی کی ہے، نہیں، اور یہ بات ڈانٹا ہے آپ کو اور کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کہاں تھے، کہاں غائب ہو گئے تھے، اور آپ کے ہوتے ہوئے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اتنی بری حالت ہو گئی۔ یہی غلط ہوا ہے جنید صاحب، یہ غلط لوگ رپورٹ پہنچاتے ہیں بلاول صاحب کے پاس۔ کیا مطلب؟ یہ انہوں نے غلط کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے، میں نہیں تھا ایمان سے اس وقت ادھر، جب پارٹی کمزور ہوئی ہے میں تو گھر دہی دینے کے لیے گیا ہوں، واپس آیا ہوں تو پارٹی کمزور ہوئی تو اس بات پہ ڈانٹا تھا؟ ڈانٹا تو نہیں ہے، وہ تو خوش سے، وہ تو دیکھتے ہی ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا خوشی سے۔ خوشی سے نہیں، غصے سے؟ غصے سے نہیں تھا ہوا، خوشی سے ہوا تھا۔ غصے سے ہی تھا راجہ صاحب، لال سرخ ہوا تھا۔ ہم نے تو میرے نال آیا ہے کہ تو چینل والے دے نال؟ بھائی جی بالکل جاپانی پھلرگا ہو گیا سی منہ۔ بلدیاتی الیکشن میں آپ کی کارکردگی تو بالکل زیرو تھی نا۔ دیکھیں جنید صاحب، یہی غلط بات ہے، یہ جو میرے پہ مدعا ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بلاول صاحب کو بھی کسی نے غلط بتایا، ہوا صرف اتنا ہے کہ ہم نے تو بڑی محنت کی ہوئی تھی، ہم نے تو لوگوں کو بھی کنونس کیا کہ پارٹی کا ٹکٹ لے۔ اب پیپل پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس لیے پھر نہیں لوگ کھڑے ہو سکے۔ تو پیپل پارٹی والے جو ہے ان کو اب یہ سوچنا چاہیے نا کہ وہ اس طرح کی کارکردگی شو کریں کہ لوگ ٹکٹ تو لیں۔ فیصلہ آباد میں تو آپ ذمہ دار تھے نا۔ اور جی میں نے تو فیصلہ آباد میں پھر اپنے یار دوست رشتہ دار بھی اکٹھے کر کے ان کو ٹکٹیں دی ہے۔ ان سے پوچھے، یہ کون صاحب ہے؟ یہ میرے سالے کا چھوٹا بھائی ہے۔ سالہ ہی ہوا نا۔ نہیں، میرے چھوٹے بھائی کا سال ہے، اس کو ٹکٹ دی تھی چیئرمین کے لیے، اور یہ میرے چھوٹے بھائی کا بہنوئی ہے۔ آپ کا ہی بہنوئی ہوا نا؟ ہاں، یہ میرے بہنوئی کا چھوٹا بھائی ہے، بہنوئی کا چھوٹا بھائی۔ اس کو ٹکٹ دی تھی وائس چیئرمین کے لیے۔ اچھا، نہ یہ جیتا نہ وہ، دو فیملیوں میں ناراضگی ہو گئی۔ ناراض ہو گئی؟ آپ نے تو ٹکٹ دیے دونوں کو۔ اور دونوں فیملیاں یہ کہتی ہے کہ راجہ صاحب ہم تو اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، آپ نے ہمیں ٹکٹیں دے کے پیپل پارٹی کے تو ہماری خوشیاں ہی چھین لی ہے، سارے بھلے میں بستی ہو گئی، اب جیتے نہیں یار لوگ، اب چھیڑتے ہیں۔ کیوں راجہ صاحب ایسی کیا ہو گیا؟ بس جی یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پیپل پارٹی اچھی بھلی پارٹی تھی، میرے ہوتے ہوئے تو ٹھیک تھی، میں حلفاً کہتا ہوں جتنی دیر تک میں پارٹی کے پاس کھڑا تھا ٹھیک تھی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں تھوڑی دیر کے لیے گھر گیا ہوں، یہ پیچھے سے ہی کچھ ہوا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ساری ٹکٹیں فیملی میں ہی دینی پڑ گئی؟ بس جنید صاحب اصل میں پیپل پارٹی بہت پرانی پارٹی ہے، یہ دوسری تو نئی پارٹیاں بنی ہے، پارٹی بہت پرانی ہے ہماری، اس لیے لوگ ٹکٹ نہیں لیتے۔ اب جدید دور آ گیا ہے، پرانی چیزیں لوگ نہیں پسند کرتے، پیپل پارٹی کی ٹکٹ اور ڈاک کی ٹکٹ بھی اب کوئی نہیں لیتا، کیونکہ دونوں ٹکٹیں بہت پرانی ہیں، اس لیے لوگ اب جدت کی طرف دوڑتے۔ اچھا راجہ صاحب، آپ اپنی پارٹی میں کوئی تبدیلی لائیں تاکہ لوگوں کو اچھی لگے؟ شاباش، یہ پارٹی ہے کو موبائل تو نہیں جس کو نواں کور چڑھوا کے تو تبدیل کر لے۔ اور ویسے بھی ووٹ پڑتے تو جدید کرتے نا، اب گھر بیٹھے کیا جدید کر لیا؟ کتنے ووٹ پڑے؟ ووٹ تو جناب راج بھائی اس بات کو گول کر جا اور جلالت ہوئے گی یار، ایک تو تیرے ساتھ آگے ہم پچھتا رہے ہیں۔ کتنے ووٹ پڑے؟ ووٹ تو 12,500 تھا جی۔ اچھا 12,500 ووٹ تو اچھا خاصا۔ نہیں یہ تو ٹوٹل تھا، ان کو تو بیچ میں میرا خیال ہے تمہارے 13 تھے یا تمہارے تھے 13، ایک کے 11 تھے اور ایک کے 13 تھے۔ نہیں چیئرمین اور وائس چیئرمین کے ایک جتنے ووٹ تھے۔ آنے مجھے یاد آ گیا، اس کو 11 پڑے تھے اور اس کو 13، اس کی 2 سالیاں لڑی ہوئی ہیں اس کی بیگم سے۔
انہوں نے نہیں تھا ووٹ دیا, انہوں نے پرچی پہ لکھ دیا تھا کہ ہمارا ووٹ صرف چیئرمین کے لیے ہے, وائس چیئرمین کے لیے نہیں. جنید بھائی میں تے جاننا 100 گلاں دی اکو گل کہ گھر بھی سانو کوئی منہ نہیں لاندا تے الیکشن چ بھی کسی نے منہ نہیں لایا. اس کی تو والدہ صاحبہ نے بھی مجھے بڑا چاڑیا, کہتی ہیں ریاض پتر جنہیں میرے منڈے نو ووٹ پے نے ادو بہتے دے سر چپوڑے نکل آتے ہوتے. بہت ماڑی گل ہے. ارے تو پھر صحیح ڈانٹا ہے نا بلاول صاحب نے. نہیں, انہوں نے تو نہیں ڈانٹا. یہ چیزیں یاد ہے, فیصلہ آباد کبھی پیپلز پارٹی کا قلعہ ہوا کرتا تھا, اب کیا ہو گیا؟ یہ بس یہ بیڑا غرق کیا یہ چودھری شیر علی نے اور یہ رانے ثناء اللہ نے. لڑائی نہیں ان کی ختم ہوتی. ان کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق ہے؟ اور نہیں جی, لڑائی تو لڑ رہے ہیں نا. وہ کیا کہتے ہیں, کلا کلندر بسے تے کھڑے ہو پانی جیسے. بہت چنگی. جہاں پہ لڑائی نہیں ختم ہونی وہاں پہ برکت کیا پڑ رہی ہے. 36 دفعہ ان کو کہا کہ یار نہ کرے آپ آپس میں مت لڑے, پیپل پارٹی کی ساکھ پہ اثر پڑتا ہے. دونوں تو نون لیگ کے, مگر لڑ تو رہے ہیں نا جی. آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہو تو پرے کہیں لڑائی ہو جائے سارے اٹھ کے ادھر نہیں دوڑ جاتے. اچھا بھلا پہلے سارا فیصلہ آباد پیپل پارٹی کے لیے اکٹھا کر لیا ہوا تھا. ان کی لڑائی شروع ہوئی ہے, سارے اٹھ کے ادھر دوڑ گئے لڑائی دیکھنے کے لیے. اور بلاول صاحب میرے ساتھ خام خواہ ناراض ہو رہے ہیں, اپنا خوش ہو رہے ہیں. خوش نہیں, ناراض ہو رہے تھے آپ سے. نہیں, وہ تو کھانا کھاتے ہوئے ناراض ہوئے تھے. اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ راجہ یار اور سالن پا. میں نے اپنی پلیٹ میں ڈال لیا. کہتے ہیں میری پلیٹ چھپانا ہے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا راجہ صاحب, حالیہ بلدیاتی الیکشنز میں امیدواروں نے بے پناہ پیسہ خرچ کیا ہے. فیصل آباد میں آپ کے جو امیدوار تھے ان کی طرف سے کوئی پیسہ لگا وہ بھی نظر نہیں آیا. بس جنید صاحب اسی وجہ سے پیپل پارٹی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے. اب تو سیاست ساری پیسے کی ہو گئی ہے, چمک دمک کی ہو گئی ہے. اب تو ساری پارٹیاں جو ہے وہ بڑے بڑے بزنس مینوں کو اور پیسوں والوں کو ٹکٹیں دیتی ہے. تو پیپل پارٹی تو اپنے جیالوں کو ہی ٹکٹیں دیتی ہے شروع سے ہی. تو ویسے یہ دونوں کیا کام کرتے ہیں؟ ان دونوں کا تو فوڈ پروڈکٹ کا بزنس ہے. اچھا, فوڈ پروڈکٹس کا بزنس. کیا یہ اس کی مونگ پھلی کی پٹھی ہے جی اپنی. اچھا, اور یہ انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس میں. اس کی پٹھی ہے نا تو مال یہ لے کے آتا ہے, تو یہ اپنی لیبر بھی لے لیتا ہے جی پٹھی کی, اور پھر اپنا وہ پنائی بھی لے لیتا ہے, اور پھر یہ آگے جا کے سپلائی کر. او بھائی ریاض, یہ فوڈ پروڈکٹ تک تو ٹھیک تھا, یہ جہاں تشریح کی ہے وہاں کر کے تو نے جلیل کرا دیا. بھائی جی مینوں وعدہ اشتید ہے جدو یہ مونگ پھلی پنو وچ ریت آ جائے نا تو یہ گالاں پیندیاں. ہائے ہائے, تو میں بھی آگے سے کہہ رہا تھا جس نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کو گاڑیاں دو, میں تو ملازم ہوں. یہ دیکھ لیں ان کی بھی اپنی لڑائی نہیں ختم ہو. لڑائی کی ختم, تینوں کی تمیز ہوئے اوے بھائی ریاض بیٹھے ہوئے ہیں, میں تجھے کہہ رہا ہوں, میں بھائی ریاض کی وجہ سے تیری لحاظ کر رہا ہوں. آج اپنا گل میں تیری ناک سے 1 منٹ میں پڑھ سکتا ہوں, میں یہ نہیں دیکھوں ویسے گا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی, کیا کر رہے ہیں. تمیز میں خون دیتا ہویا. اچھا آپ نے پارٹی کو خون دیا ہوا ہے؟ جی ہاں جی, ایک پارٹی سے مونگ پھلی لیتی تھی, اس کو خون کی ضرورت پڑ گئی. اس نے اس سے پیسے لینے تھے 12-13 ہزار روپیہ. تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو خون کی اشد ضرورت ہے ورنہ یہ گزر جائے گا. اس نے پھر اپنی رقم نکلوانے کے لیے اسے خون دیا. پر پیسے کتنے, آپ نے کتنے پیسے لگائے؟ سر پانی کی طرح بہایا پیسہ. ہاں جی, پانی کی طرح بایا جی. پٹھی اپنی پہ اس نے وہ پانی والا ڈونگا رکھا ہوا ہے نا نہانے والا, اس میں پیسے ڈالتا ہے لوگوں سے لے کے. وہ پورا ڈونگا اس نے ایسے پان پورا لگا دیا. میری کتنے پیسے لگے, آپ کے کتنے پیسے لگے؟ سر کیا بتاؤں میں, 5095 روپے لگے پورے. 5095 میں آپ الیکشن جیتنے کی امید لگائے بیٹھے تو تھے. ووٹ بھی تو 13 ہی پھر ملے ہیں. لیکن ووٹ کون سا, اس نے 13,000 لے لیا. جی آپ کے کتنے پیسے لگے؟ باجی میرے پیسے نہیں لگے, میرا دا لگا. ਉਹਦੇ پوسٹر دے بیچے ਉਹਦੀ فوٹو دے نال میری فوٹو لگی ہے. اچھا اچھا. اب اندازہ لگائیں جنید صاحب, جہاں پہ اس طرح کے ہمیں کینڈیڈیٹ ملیں گے جنہوں نے پیسہ ہی نہیں لگانا, تو اس پہ پھر بلاول صاحب جو ہے ان کی ڈان ڈپٹ
میرا مطلب ہے ان کی پیار محبت تو پھر میرا خیال ہے جائز نہیں ہے۔ آپ اس بات میں چھپا کیوں رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ اخبارات میں خبر شائع ہو گئی ہے کہ راجہ صاحب کو ڈانٹ پڑی ہے۔ وہ غلط، اصل میں کئی اخباروں والوں نے راجہ کے آگے ریاض لکھ دیا، وہ ڈانٹ ڈپٹ راجہ پرویز اشرف کی ہوئی ہے۔ وہ راجہ صاحب کہہ کے ڈانٹتے رہے ہیں نا بلاول صاحب، تو کئی اخباروں نے سمجھا کہ راجہ ریاض صاحب کی بات ہو رہی ہے، پاپولر جو زیادہ میں ہوں، اس لیے لوگوں کو ذہن میں آیا کہ ظاہر ہے راجہ ریاض صاحب ہی ہوں گے، حالانکہ وہ راجہ پرویز اشرف جو ہے نا ہمارے وہ ممبر پیپل پارٹی کے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی تھی۔ راجہ ریاض صاحب، میرا خیال ہے اس میٹنگ میں راجہ پرویز اشرف صاحب تو تھے ہی نہیں۔ تسی گل کر لو، میرا نام راجہ ریاض ہے، میں راجوں کو زیادہ جانتا ہوں، آپ ناجیہ بیگ ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے کیڑا راجہ کتنے جانا ہے کتنے نہیں۔ یہی ہوا ہے جنید صاحب، وہ اصل میں راجے پرویز اشرف کو ڈانٹتے رہے ہیں بلاول صاحب۔ میں تو اب سوچ رہا ہوں جنید صاحب کے اپنے نام کے ساتھ سے راجہ ویسے ہی ہٹا دوں، ڈانٹ ڈپٹ ان کی ہوتی ہے اور خبریں میری لگ جاتی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں اب راجے کی بجائے اپنے ساتھ پٹی لگا لوں، بڑا برکت ہے پٹی جی، یہ دیکھ لے مہدی پٹی حافظ آباد والے آج تک نہیں الیکشن آ رہے، ان کو بھٹی ہونے کی وجہ سے ووٹ ملتے ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ مہدی ہونے کی وجہ سے جیتتے ہیں؟ کبھی حافظ آباد میں آپ نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کسی کو کہ یار ایت کی مہندیاں نو ووٹ دینا؟ سب یہی کہتے ہیں کہ پٹیاں نو ووٹ دینا، پٹیاں نو ووٹ دینا۔ اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ نام سے راجہ ہٹا کے تو پٹی لگا لوں۔ اور بھائی ریاض، اگر کوئی ایسا پروگرام ہے تو ڈائریکٹ شریف ہی لگا نام کے، دیکھ شریفوں پہ کتنا عروج ہے، نواز شریف، شہباز شریف۔ اور یہ ایک دفعہ میرے ذہن میں آیا تھا، پھر میں نے کہا رحیل شریف نہ غصہ کر جائے۔ یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔